الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیو، آج کے اس درس میں جو موضوع رکھوں گا وہ موضوع ہے کیا میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ محترم سامعین، اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو دیکھیں تو ہمیں اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کبھی مستقل قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح سے آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات کر چکی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی طرف سے مستقل قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح سے آپ ہی کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں اور اسی طرح سے آپ کے بیٹے بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کبھی مستقل قربانی نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کسی مستقل قربانی کو مرحومین کی طرف سے کیا۔ محترم سامعین، ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 مہینے کی قربانی کرتے تھے، ایک وہ خود اپنی طرف سے اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیوں کرتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا اور میں اس عمل کو ترک نہیں کروں گا اور میں اس عمل کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ محترم سامعین، بعض علماء کرام اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ محترم سامعین، جبکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا تب وہ قربانی کرتے تھے۔ محترم سامعین، اگر ہم علماء کرام کو دیکھیں اور حدیثوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 قربانی کی، اور ایک قربانی تو خود اپنی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امتیوں کی طرف سے کی۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اگر ہم اور آپ لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور جو گھر کا گارجن ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو والدین ہیں، اگر وہ سوچتے ہیں کہ میری ساتھ میرے اہل و عیال کو بھی ثواب ملے، میرے گھر والوں کو بھی ثواب ملے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی نیت کر لے کہ اس کو بھی ثواب ملے، تو ان سارے لوگوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگا، خواہ وہ زندہ و مردہ۔ لیکن اگر کوئی الگ سے مستقل قربانی میت کے نام سے کرتا ہے تو یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، کیونکہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک قربانی سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے نہیں کر سکتے، بلکہ قربانی میت کی طرف سے کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو صدقہ ہوتا ہے، یعنی صدقہ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو جس مسئلے میں اختلافات ہوں، ہمیں اس اختلاف میں پڑنا نہیں چاہیے اور اس سے بالکل بری ہو کر اس سلیوشن کو نکالنا چاہیے، اس کام کو کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے صحیح اور درست ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم اور آپ لوگ ہر ایک کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو، تو جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا نگراں ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور ساتھ ہی اپنی جو زندہ ہے اور مردہ سب کی نیت کر لے کہ تاکہ سب کو ان کا ثواب لے، تو اس کا ثواب ضرور ان تک پہنچے گا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔